اور رسول کی زبان ہے ما ینطق کی زبان. اس کا مطلب ہے وحی نے سند دے دی کہ یہ حیدر ہے. اب دیکھیں ان 4 حرفوں میں تاثیر کیا ہے، خاصیت کیا ہے. میں تو چاہتا تھا کہ ساتھ تمہیں علی بھی بتاؤں، چونکہ علی حیدر لڑ رہا تھا، لیکن تم ابھی سے تھکنا شروع ہو گئے ہو. ہاں نہیں، اگر تم تازہ دم رہے تو پھر علی بتاؤں گا، ورنہ بازو حیدر سن لو. حیدر کا پہلا حرف ہے. جو کچھ میں نے مذہب اہل بیت کے قدیم علماء کی کتابوں میں پڑھا وہ تمہیں سنانے لگا ہوں. الہاؤ حرف من اسرار الحیات المبسوطۃ فی الروح وَهُوَ شَكْلٌ خَلَقَهُ اللَّهُ فِي الْعَالَمِ الْكُرْسِيِّ وَيَظْهَرُ وُجُودُهُ بِلَطِيفَةِ الْحَيَاةِ. علماء حروف لکھتے ہیں یہ جو حرف ہے، جو حیات، جو زندگی روح میں چلتی ہے، اسی کا راز ہے سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے تو حیات کا سرنامہ ہے. میں کوشش تو کر رہا ہوں آسان سے آسان کے بچوں کے پلے بھی بات پڑ جائے. حیات ہے سے شروع ہوتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حیات تیری میری نہیں، المبسوطۃ فی الروح، وہ حیات جو روح میں ہے. اسی لیے حیات میں آغاز ہے سے ہے، روح میں انجام ہے پہ ہے. اس محلے کے بلے پڑھ رہا ہے یا بگاڑ دینے آئے ہو؟ اچھا، یہ آگے ظہیر بھائی سعید بھائی رسم الخط ہیں جنہوں نے بدل دیا. ہاں، عربی میں جو ہے لکھی جاتی ہے نا، وہ یوں کر کے پوری نہیں لکھی جاتی، وہ یوں. اور یہی شکل ہے کرسی کی. ہاں، خود ڈرائنگ کر کے دیکھ لینا، کرسی کی شکل بنتی ہے. اسی لیے علماء حروف نے لکھا ہوا ہوا شکل خلق اللہ فی العالم الکرسی، ہے کی شکل کو اللہ نے عالم کرسی میں خلق کیا. وَيَظْهَرُ وُجُودُهُ بِلَطِيفَةِ الْحَيَاةِ، جہاں حیات ظاہر ہوتی ہے وہاں ہے کا لطف و کرم ظاہر ہوتا ہے. پلے پڑ گئی بات. میں نے کہا تھا نا کہ چونکہ یہ اب حروف کی تھوڑی دیر میں بحث کر رہا ہوں، داد تمہیں معاف کی، لیکن سمجھنے کی کوشش کرنا. سمجھنا ہے مجھے بتا دینا، میں مزید تشریح کر دوں گا. ہے کو سمجھ گئے؟ اگلا حرف کیا ہے؟ وَالْيَاءُ من حروف الکرسی وللکرسی خمس جہات. الجہت الاولی تتعلق بالعرش لتلقی انوار العرش، والثانیۃ بالافلاک لالقاء اسباب الحرکات، والثالثۃ باللوح لتجلی الحقائق العلوم، والرابعۃ بالصور لاستمداد الارواح، والخامسۃ بالقلم لتلقی الامر. ہے کو تو عالم کرسی میں خلق کیا تھا نا. علماء کہتے ہیں یہ خود کرسی کے حروف میں سے ہے. کاف رے سین یہ کرسی. اب یہ چیزیں تو صدیاں ہوئیں، ناپید ہو گئیں. ہاں، چونکہ ناپید ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے خریدار نہیں ہوتے، اس لیے پھر علماء سینوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. یا خود حروف کرسی میں ہے، اور فرماتے کرسی کی 5 جہتیں ہوتی ہیں. کرسی کبھی دیکھی ہے؟ 4 ہوتے ہیں پائے، 4 یہ جہتیں ہو گئیں. بیٹھنے اور ٹیک لگانے کی ایک جہت جو سامنے ہے، یہ ہو گئی 5.
اب ایک ایک جہت کا گلفام حسینی تعلق کس چیز سے؟ الجہت الاولی تتعلق بالعرش، کرسی کی ایک جہت کا تعلق عرش سے ہے، لتلقی انوار العرش، تاکہ عرش سے انوار نور حاصل کرے، والجہت الثانیۃ بالافلاک لالقاء اسباب الحرکہ، اور دوسری جہت کا تعلق افلاک سے ہے۔ یہ نظام پتہ کیسے چلتا ہے؟ آسمان چکر لگاتے ہیں، انہی کے چکر میں شمس و قمر کی گردش، انہی میں ستاروں کی روش، انہی میں گردش لیل و نہار، اسی سے نظام دنیا چلتا ہے۔ کرسی کا ایک رخ افلاک کی طرف ہے تاکہ آسمانوں کو حرکات کے سبب فراہم کرے۔ اسی لیے تو میں نے تمہارے رسول کی حدیث پڑھی تھی کہ رسول فرماتے ہیں ان الافلاق لتتحرک بانفاس علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا بھائی علی سانس لیتا ہے، ان سانسوں سے آسمان چکر لیتے ہیں۔ ہاں اس کے بغیر تمہیں حیدر کی معرفت ہوگی نہیں، سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ حیدر کیا ہے، اس لیے میں نے یہ بات شروع کر دی ہے۔ میرا بھائی علی سانس لیتا ہے، افلاک، میں نے آگے یہ ایک جگہ پڑھا اور مجھ پہ شیعوں نے اعتراض کر دیا، لو جی علی زمین پہ ہے، کتنی ایک پھونک پہنچتی ہوگی۔ میں نے کہا عقل سے جس کا بیر ہو اس کا غضنفر کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا 73 فرقے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یتیم کی آہ سے ڈرو، اس سے عرش ہل جاتا ہے۔ میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یار، ہے نا، ہے وہ ایک یتیم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے، نفس اللہ کی سانس آسمانوں تک بھی نہیں جاتی۔ آج کی مجلس جسے سمجھ نہ آئی اسے کل والی نہیں آئے گی۔ ہاں آج تعریف بتا رہا ہوں ان حرفوں کی، کل اس سے اگلی بات کروں گا، اس لیے آج راست سے کر لو، جو سمجھ نہ آئے دوہرا کے مجھ سے پوچھ لو۔ تو ایک جہت افلاک کی طرف جو اسے حرکات کے اسباب فراہم کرتی ہے، والجہت الثالثۃ الی اللوح لتجلی الحقائق العلوم، کرسی کی ایک جہت لوح کی طرف ہے، لوح محفوظ، تاکہ علوم کی حقیقتوں کی تجلی حاصل کرے۔ والجہت الرابعۃ الی الصور لاستمداد الارواح، کرسی کی ایک جہت عالم صورت کی طرف ہے تاکہ روحوں کی مدد کر سکے، صرف یہ روحوں کی مدد کرتی ہے۔ ہاں اب مجھے نہیں پتا عجیب ظہیر بھائی بیگار میں کون ہے، علم کے موتی چننے کون آیا، یہ روحوں کی مدد کرتی ہے۔ بدن کی مدد تو آسان ہے، روحوں کی مشکل ہے، اسی لیے تو بلاتا اسی طرح، یا علی، یہ سے شروع یہ پہ ختم۔ ہاں نہیں، پھر جس کا چہرہ علی پر شیعہ ہو کے پریشان ہوتا ہے میں وہاں خراشیں ڈالتا ہوں۔ یا علی کہا نا، یہ سے شروع کیا، یہ پہ ختم کیا، اور علماء حروف لکھتے ہیں گلفام حسینی اذا ضربت الیا بنفسہ صارت مئتن وہو تمام الاسماء الہیہ، وہ کہتے ہیں جب یہ کو یہ سے ضرب دو تو وہ 100 بن جاتی ہے، یہ کہ عدد 10 ہے نا، یہ کو یہ سے ضرب دو 100 بن گئی۔ کہتے ہوا تمام الاسماء الہیہ، فرماتے ہیں اللہ کے اسماء بھی 100 ہیں، یعنی جب تو یا علی کہتا ہے اللہ کے سارے نام لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کا نام لینے سے قرآن کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ ہاں ہے ساری حجتیں مددگار، لیکن باقیوں کو پکارو، شروع یہ سے ہوتے ہیں، کوئی نون پہ ختم ہوتا ہے، کوئی رے پہ ختم ہوتا ہے، کوئی میم پہ ختم ہوتا ہے، کوئی دال پہ ختم ہوتا ہے، ایک علی ہے یہ سے شروع ہوتا ہے یہ پہ ختم۔ منبر کے یہ تقاضے تھے۔
کہ شیعہ قوم تک علم پہنچایا جائے، حقائق پہنچائے جائیں، جواہر پارے پہنچائے جائیں. ہاں سر اٹھا. اب حالانکہ ہماری قوم کا بچہ بھی علی حیدر کا نعرہ لگاتا ہے، جانتا ہر عالم بھی نہیں حیدر ہوتا کیا ہے. ہاں تو مجھے تو دعا دو. ہاں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں پہچان ہو جائے کہ حیدر کیا ہوتا ہے. ہاں اب سمجھ لیا. ایک عالم صورت کی طرف جہت کرسی کی تاکہ روحوں کی مدد کرے. بل جہت الخامسۃ، پانچویں جہت، الی القلم لتلقی الامر. کرسی کی پانچویں جہت قلم کی طرف سے ہے، امر کے القاء کے لیے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے میرا امر یہ ہے کن کہوں کائنات ہو جاتی ہے. یہ امر ہے. اور یہ کرسی کی ایک جہت ہے جو یہ میں ہے، جو حیدر کا دوسرا حرف ہے، جو علی کا تیسرا حرف ہے. اب سر اٹھانا ہے آ گئی، یہ آ گئی. اگلا حرف کیا ہے؟ ہاں مذہب اہل بیت کے علماء حروف نے لکھا سر اٹھانا اللہ کی عدالت تک اذن پر ضامن. کہتے ودالو یشیرو الی الانوار الاربعۃ. ہر حرف پہ بحث کی گئے نا، خاصیتیں الگ الگ. ودالو یشیرو الی الانوار الاربعۃ بالاجمال و الی الانوار الخمسۃ والثلاثین بالتفصیل. وہ کہتے دال وہ حرف ہے جو اجمال میں، خلاصے میں 4 نوروں کی طرف اشارہ کرتا ہے، تفصیل میں 35 نوروں کی طرف اشارہ. چونکہ دال کے ظاہری عدد 4 ہیں، اور جب ملفوظی صورت میں کہو دال الف لام دال، دال کے 4 الف کا 1 لام کے 30 35 ہو گئے. جی یعنی جب دال بولی جاتی ہے تو 35 نور، جب لکھی جاتی ہے 4 نور. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور علی بول کے کہہ رہا ہے میں حیدر ہوں. خدا کی قسم ظہیر بھائی ممبر نے خدا کی قسم کام نہیں کیا. ہاں یہ جو مشاہیر صفاتی نام ہے مولا کہ ان کی حقیقت کی خبر نہیں تو پھر علی کی خبر کس کو ہوگی. ہاں سر اٹھانا. ایک بچہ رے، علماء حروف فرماتے والراء حرف نورانی منہ منبعث الارواح لذا وقع فی اول الروح. کہتے روح رے وہ نورانی حرف ہے جس سے روحوں کے چشمے اگلتے ہیں. اب جس کے دل میں کعبہ دل میں علی ہے اور شک کے بت نہیں، وہ میرے ساتھ چلے. رے میں روحوں کے چشمے اگلتے ہیں. کہتے اسی لیے تو روح کے اول میں رے آتی ہے. اور بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ سار اٹھانا سار اٹھانا. ایک بات کہوں، خریدو گے؟ روح رے واو ہے، اس کو اب ذرا الٹو، ہے واو رے ہور. ہور کو الٹا پڑھو تو روح، روح کو الٹا پڑھو تو ہور. اور حوریں اور جنت حسین کے نور کی فرا سے خلق ہوئی. روح کو الٹا کر کے پڑھو حور، حور کے لفظ کو الٹا کرو روح. اور خلق ہوئی حسین کے نور کی فرا سے. ذمہ داری. اب جس کو روح چاہیے یا حور چاہیے وہ سوالی حسین کا ہوگا. یہی تو وجہ ہے ایک نبی کو اللہ نے رقب دیا روح اللہ. کمال یہ تھا کہ پرندہ خلق کرتا تھا، چھو کے مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا تھا. وہ حسین کو تو ظاہر میں مل نہ سکا. جب حسین کا نواں بیٹا آئے گا روح اللہ
اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ. ہے قوت خرید. برادران اہل سنت تھوڑا الگ ہو جائیں. میں اپنی برادری سے موکلوں ذرا. روح خیرات حسین کی ہے, حور بخشش حسین کی ہے. آدم بن رہا ہے, اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے جنگل میں خطاب ہے میرا اس محلے والوں, شیعی بیٹھے ہو سارے یا کوئی اور ہو؟ اللہ کہتا ہے جب میں آدم میں روح ڈال دوں سجدہ کرنا. حسین کی خیرات آئے تو سجدہ, حسین کا بابا نماز میں آئے تو بات. سمجھ آ گئی؟ جس کے نور کی فرا سے روح بنی ہے, اس میں سے مر روحی, ساری روح نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا تھوڑی سی روح, مر روحی, من تھوڑی سی. تو اے فرشتوں سجدہ کرنا. حسین کی فرا سے تھوڑی سی جس کے پاس ہو وہ نوریوں کے سجدے میں آئے, اور حسین کا بابا تیری نماز میں بھی نہ آئے. اللہ. تو شکیل یہ میں نے 4 حرف بتا دیے حیدر کے. اب ارادے بتا دو. علی تھا, علی کے 2 حرف بتانے, یہ تو بتا ہی چکا ہوں. حروف کرسی میں ہے 5 جہتیں, ہے نا یاد؟ تحسین بھول گیا تو؟ اچھا اب علی حسین بچ گیا عین اور آہا. العین اول اسرار العرش والعقل. اولو اسرار العرش والعقل وهو الحامل باسرار العالم باسرها. اس لیے میں ساتھ عبارتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے. لأن العرش حامل الکرسی واللوح والفلک والسماوات والارضین والعقل حامل الروح والروح حامل النفس والنفس حامل القلب والقلب حامل الجسم والکل حامل القدرت. علماء حروف کہتے ہیں حرف عین عرش اور عقل کے اسرار کی ابتدا کا نام ہے. اسی لیے عرش بھی عین سے, خدا کے دن تم خریدنے والے بنو, یہاں علم الحروف اور علم اعداد کے سمندر چھپے ہوئے ہیں, سمندر. کوئی خریدار ہو, عرش بھی عین سے, عقل بھی عین سے. وہ کہتے ہیں یہ جو عین ہے حامل اسرار العالم باسرہا, وہ کہتے ہیں جتنے عالم ہیں ان کے اسرار کے حامل عین ہے. چونکہ عالم عین سے شروع, عالمین عین سے شروع. علی نہیں حامل, علی کے نام کی عین. علی بہت آگے ہے. ہاں بالکل کرو. ہاں جو علامہ ہے اس پر لطف و کرم عین کا ہی ہوگا نا. عالم پر بھی کرم عین کا, علامہ پر بھی کرم عین کا, عمل کرنے والے پہ بھی کرم عین کا. اگر عین دیکھ لو, اسی لیے علم میں بھی عین ہے, عمل میں بھی عین ہے, دونوں شروع بھی عین سے ہوتے ہیں. علم میم پہ ختم ہوتا ہے, عمل لام پہ ختم ہوتا ہے. میم حرف محمدی ہے, لام حرف ولایت ہے. اللہ بتا رہا ہے عمل ہوگا وہی جو ولایت پہ ختم ہوگا. اس لیے کہتا ہوں سوال کر لیا کرو.
ہاں الٹا کوئی نہ کوئی نیا در کھل جاتا ہے. ہر عالم کے اسرار کی حامل عین. وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے عرش جو ہے وہ کرسی کا حامل ہے، افلاک کا حامل ہے، آسمانوں کا حامل ہے، زمینوں کا حامل ہے، لوح کا حامل ہے. اور عقل جو ہے وہ روح کا حامل، یعنی روح کو عقل اٹھاتی ہے، نفس کو روح اٹھاتی ہے، دل کو نفس اٹھاتا ہے، جسم کو دل اٹھاتا ہے، قدرت سب کو اٹھاتی ہے. اور اسی لیے اللہ کے نام قادر اور قدیر دونوں اسی رے پہ ختم ہو رہے ہیں جس پہ حیدر ختم ہو رہا. ہاں بس زیادہ تنگ نہیں کرنا، یہ عین ہے. اور دوسرا لفظ حرف کون سا ہے مولا کے نام میں؟ لام. ہوا سر القیام والبسط. لذا وہوا ظاہر اللوح وباطن القلم لذا وقع فی اول اللوح وفی وسط القلم. وہ کہتے ہیں جو حرف لام ہے یہ قیام اور انبساط کا مظہر ہے، یعنی چیزیں قائم ہیں تو لام کے ذریعے، پھیلتی ہیں تو لام کے ذریعے. اور یہ لوح محفوظ کا ظاہر ہے، قلم کا باطن ہے. یہی وجہ ہے لوح کے آغاز میں آتا ہے، قلم کے درمیان میں آتا ہے. اب اگر میرے سامعین کو دے ساری باتیں یاد ہے، علی کہہ رہا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا. عرش میری مٹھی میں، کرسی میرے قبضے میں، آسمان میرے قبضے میں، کائنات میرے تصرف میں، نور میرے تصرف میں، روحیں میرے قبضے میں. کلمہ پڑھ لے روح واپس کر دوں گا ورنہ ابھی نکال لوں گا. اب تو شیعہ ہو کہ نہ مان تیری مرضی، دکھا میں دوں گا. آقا جی میری ذمہ داری ہوتی ہے انشاء ملاقرات عبارت ترجمہ حوالہ. یہ ہاں اب جو شک کرے یہ جانے اور وہ شیعہ جانے. میں نے پڑھا ہے، روایتیں 3 ہیں، ان میں سے ظہیر بھائی سعید بھائی ایک سنا رہا ہوں. ہاشمی ایک رسول، بعض میں ہے 6 آسمان پہ، بعض میں ہے 7ویں پہ. جب شب معراج رسول پہنچے، ایک فرشتہ تھا جس کی لا تعداد انگلیاں ہیں، زمین سے بڑی لوح اس کے سامنے ہے، لا تعداد انگلیوں پہ جلدی 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 دل حساب کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. رسول کی طرف نہیں دیکھا. جبریل دوڑا دوڑا گیا، ہاتھ مارا، جا نبی الرحمت ہے وما سلمت علیہ، اور نبی رحمت آیا ہے، تو نے سلام نہیں کیا. تڑپ کے اٹھا، سرکار میری ڈیوٹی سخت ہے، اسرائیل ہوں میں، ہر کی روح میں نے قبض کرنی ہوتی ہے، علی سے جا کے شکایت نہ کرنا. ہاں سر اٹھانا میری آنکھوں میں آگا شکایت نہیں. کیوں ڈر رہا ہے علی سے؟ تم کیوں ڈرتے ہو اسرائیل سے؟ روح جو نکالے گا. شیعہ مقصر بھی شیخ صدوق کا انکار نہیں کر سکتا. ان کی کتاب ہے معانی الاخبار. یہ مقصرین کے لئے حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ میں دیا نہیں کرتا. معانی الاخبار میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ علی نے منبر سے فرمایا تھا انا قابض الارواح، روحوں کے قبض کرنے والا میں علی ہوں. اور یہ وہ لقب ہے تیرے شہنشاہ کا. خطبات میں بھی غلام حسین ظہیر بھائی ملتا ہے. ایک جگہ علی فرماتے انا الفتى القرار، ایک جگہ کہتے ہیں انا الحیدر القرار، انا الفارس المغوار. فرماتے میں پلٹ پلٹ کے آنے والا حیدر ہوں.
پلٹ کے حملہ کرنے والا نہیں، ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کے آتا. الفارس المغوار، میں ٹوٹ پڑنے والا شہسوار ہوں. تو علی نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی ولایت کی اذان بھی دی. میرے تو ظہیر بھائی آقا جی 14 طبقہ روشن ہو گئے تھے. مجھے بطول کی پاک چادر کی قسم میں نے پختہ اہل بیت میں پڑھا کہ جب کعبے میں آیا نا، اشہد للہ بالربوبیت ولمحمد بالرسالت ولنفسہ بالولایت. علی نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول کی رسالت کی، اپنی ولایت کی. اے اللہ جانے بگار والوں سے کتاب ہے میرا یہ سن، اس کی توحید، محمد کی رسالت، اپنی ولایت. بجا کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم جیسوں کو درس دے رہا ہے شہنشاہ، اور جس کی ولایت کے اقرار کی معافی ولایت والے کو نہیں، موالی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ اللهم صل على محمد